ویلکم بیک. اور اب ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جینڈر رول سے ریلیٹڈ. آج کا دور جو ہے اگرچہ ترقی اور تعلیم اور شعور کا دور کہلاتا ہے بلال، لیکن اس کے باوجود خواتین کو اپنے بنیادی حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے. خصوصاً وہ خواتین جو گھریلو دائرے سے نکل کر معاشی میدان میں قدم رکھتی ہیں، انہیں بھی بے شمار سماجی، معاشرتی اور پیشہ ورانہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ان میں سب سے بڑا اور نمایاں جو مسئلہ ہے وہ ان کو جینڈر ڈسکریمنیشن کا ہوتا ہے، جو نہ صرف ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے بلکہ ان کی قابلیت اور کردار کو بھی مشکوک بنا دیتا ہے. اور کام کی جگہوں پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو سیلریز ہیں، تنخواہوں میں بھی عدم مساوات رکھی جاتی ہے، ترقی کو محدود مواقع دیے جاتے ہیں اور سماجی رویوں میں تعصب جیسے مسائل خواتین کو ان کے جائز مقام سے دور رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال یہ بڑا اچھا ایک ٹاپک ہے ہمارا اور اس کے اوپر ذرا سا ہم بات کریں گے. اور یہ ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک بھی ہے کیونکہ خواتین ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا حصہ ہیں اور سوسائٹی کا صرف حصہ نہیں بلکہ بہت اہم حصہ ہے. ہر مرد جو جنم لیتا ہے، جو پیدائش ہوتی ہے، وہ خواتین کے ہی جسم سے ہوتی ہے، اس خاتون کے جسم سے ہی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ جب اس کو وہ حقوق نہیں مل رہے ہوتے ہیں تو وہ خاتون یہ سوچتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ معاشرے کے اندر رہنا کتنا مشکل ہے. پرسنلی آئی ہیو سین ملٹیپل کیسز جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاتون کو ایک مرد سے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اگر اکیلے وہ گھر سے باہر نکل کر کمانے نکلتی ہے. حقوق کی بات ہوتی ہے یا اگر سپورٹ نہ ہو تو ایسا کیوں ہے، کیوں آپ کو جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے، کیوں یہ سوسائٹی جو ہے بہت سیف نہیں ہو رہی. اچھا اگر معاشرہ ہے تو اس کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں. ایسے ہی مردوں کی وجہ سے آج یہ سوسائٹی کھڑی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ جو ہمارے کولیگز ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی انسیکیورٹی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن پھر اسی معاشرے میں اسی جگہ پر ہم کچھ ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں انسیف فیل کرواتے ہیں. تو اسی پر بالکل بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرپرسن ہیومن رائٹس اینڈ ویمن امپاورمنٹ لاہور ہائی کورٹ بار امبرین قریشی. السلام علیکم امبرین. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. امرین، گڈ ٹو سی یو ہیئر آن دس پلیٹ فارم. اور ہم نے یہی سوچا کہ جب بات کرنی ہے ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، جینڈر ڈسکرمنیشن کے حوالے سے، تو آپ بھی ایک خاتون ہیں اور ایک سوسائٹی کے اندر بہترین کنٹریبیوشن دے رہی ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ بار کی چیئرپرسن ہونا اور وہ بھی خاص طور پہ ہیومن رائٹس اور ویمن امپاورمنٹ، تو دیٹس اے پرفیکٹ کلیکشن کمبینیشن وچ آئی مسٹ سے. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے کہ اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے سوسائٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے، خواتین جو ہیں سب کانٹیننٹ میں ہمارا ایک پرٹیکولر رول ہے، ایک پری کنسیو یا ایک ڈیسائیڈڈ رولز ہوتے ہیں ہمارے ریجن میں، جہاں پہ آدمی جو ہے وہ بریڈ ونر ہے، وہ باہر جائے گا، وہ کمائے گا، اور جو عورت ہے اس کو آپ بچپن سے ہی ٹرین کرتے ہیں کہ بھئی اس کو کھانے پہ ڈال دیں گے، اس کو سلائی کڑھائی آئے گی. تو جو مین اسٹریم ورک کے جو ہوتے ہیں نا ایتھکس، وہ سیکھتی نہیں ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ لیک کرتی ہے، ورک ایکسپیرینس اس کے پاس ہوتا نہیں ہے. اینڈ آل آف اے سڈن آپ اس کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں پھر بھیج دیتے ہیں جہاں پہ اس کے پاس کوئی وے بیک نہیں ہوتا. سو یہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل اس میں ایشوز آ جاتے ہیں کہ جب آپ ایک بچی کو اپنے گھر سے دوسرے گھر بھی بھیجتے ہیں، وہاں پہ بھی اس کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں اور اس کو کوئی سکھاتا بھی نہیں ہے کہ اس نے گھر کیسے چلانا ہے، کس طریقے سے آگے چیزیں بڑھانی ہیں. اور بہت کچھ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ فائنینشلی اتنی اسٹیبل ہو کہ وہ ڈاوری لے کے آئے. اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سارا گھر کا کھانا بنائے، صفائی کرے اور بچوں کی تربیت کرے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایشوز لائک ڈومیسٹک وائلنس، ہم سب کو پتا ہے، آنر کلنگ، یہ سب بھی اسی سچویشن میں. جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا جو قتل ہوا ہے، وہاں پر بھی ہم نے یہی ہیرسمنٹ دیکھی. وہ بارہا آواز اٹھاتی رہی، بارہا لوگوں کو بتاتی رہی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا اور بالآخر اس کو مار دیا گیا. تو کیا پہلے سے یہ ساری جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ لوگ پہلے سے ایکٹیو نہیں ہو سکتے اس ایشو پر کہ اگر کوئی ٹک ٹاکر یا کوئی انفلوئنسر یا کوئی عام انسان جو ہے وہ اگر آواز اٹھا رہا ہے اس کے بارے میں تو پہلے سے اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کر دی جائے؟ ہاں نہیں، بالکل آئی ایگری ود یو. بٹ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ضروری ہے کہ امپلیمنٹیشن آف دا لا تو ہے اور آپ کمپلین بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کو آگے بڑھانے کے لیے کہ جب آپ ایف آئی آر
کے لیے جاتے ہیں یا کمپلینٹ رپورٹ کے لیے جاتے ہیں تو پولیس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے جب ایک عورت تھانے میں آتی ہے تو وہ ہنڈر کرتا ہے. آپ مجھے بتا دیں کتنی لڑکیاں ہیں جو ولنگلی عدالت جائیں گی یا پولیس کی جائیں گی, وہ نہیں جائیں گی بیکاز ان کو پتا ہے کہ انوائرمنٹ کیا ہے. کتنی دیر تک ہم بنا رہے ہیں ویمن سیلز بنے ہوئے ہیں بٹ ویمن جینڈر پروٹیکشن سیل مگر اتنے نہیں ہے, اور آئی تھنک سارے پاکستان میں ہونے چاہیے, صرف پنجاب میں نہیں ہونے چاہیے. پنجاب میں اچھا کام. اچھا امرین, یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ اگر جیسے ورک پلیس ہیرسمنٹ ہے یا پھر کسی کی طرف سے سائبر وغیرہ بلی ہے یا اس طرح کی کوئی بھی پریشانی کا کسی لڑکی کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, چاہے وہ انفلوئنسر ہو یا چاہے وہ گھریلو عام سی لڑکی ہو, تو وہ اگر وہ پولیس کو کانٹیکٹ کرنا نہیں چاہ رہی کیونکہ وہاں سے بھی اس کو ظاہر ہے تحفظات ہیں, تو وہ کون سے ایسی جگہ پر کانٹیکٹ کرے, کیونکہ جو سائبر کرائم کے لیے جو بنی ہوئی ہیں سائبر سیلز وہ تو مجھے کبھی بھی ایکٹیویٹ نظر نہیں آئے. تو ایسی کس کو کانٹیکٹ کیا جائے, کون سی ایجنسی کون سی آرگنائزیشن کو کانٹیکٹ کیا جائے جہاں سے پھر اس کو جو تھریٹس مل رہی ہیں اس پہ قابو پایا جا سکے؟ پنجاب کے حوالے سے آئی ول اپریشیٹ میڈم ہنا بٹ, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہے, میں نے ان کو بڑے کیسز ریفر کیے ہیں, انسٹنٹ ریئیکشن آیا, انسٹنٹ سو آئی اپریشیٹ دیٹ جینوئنلی وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور آئی تھنک کہ آپ نے جو چیز سیکھنی ہے, ایک تو آپ کو لا کا پتا ہونا چاہیے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی کو ہراس کر رہا ہے پلیز گیٹ ہیلپ, چاہے وہ پولیس کے تھرو ہے, وکیل کے تھرو ہے یا گورنمنٹ اسٹیبلش جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ جائیں. لیکن امرین ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ پولیس کے پاس جانے سے تو ہر کوئی گھبراتا ہے نا کہ پھر جو بھی پروسیس ہے وہ بڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, تو پولیس کے علاوہ پھر کون سی ایسی آرگنائزیشنز یا کہاں پر جانا چاہیے کہ وہ اپنی کمپلین لانچ کر سکیں؟ I can only tell پنجاب میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی گورنمنٹ لیڈ جو اتھارٹیز ہیں وہ زیادہ ریلائبل ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ آرگنائزیشنز. آئی پرسنلی بلیو وکیل کے پاس چلی جائیں, عدالتوں کے پاس, وہاں پہ. بٹ دین اگین جتنی دیر تک کوئی ایکچولی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ نہیں ہوگی کہ اس ٹائپ کے کیس میں پولیس نے کیا کرنا ہے, وکیل نے کیا کرنا ہے, جج نے کیا کرنا ہے, جتنی دیر تک وہ ریسپانسبلٹی جو ہے. امرین ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ ماشاءاللہ سے لاہور ہائی کورٹ کا حصہ ہیں, تو مجھے یہ جاننا ہے, جیسے آپ نے ایک بات کی, سجیشن آپ کی تھی اور ایک آپ کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ ابھی بھی خواتین جو ہے وہ تھانے جانے سے ڈرتی ہیں, کورٹ کچہری سے ڈرتی ہیں. آپ جیسی قابل خاتون جب کورٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, چیئر پرسن ہیں, تو آپ نے اب تک خاتون کے لیے یا خواتین کے لیے کیا کیا کہ وہ وہاں پر آ کے سیکیور فیل کرے؟ ایٹ لیسٹ پوری دنیا کو چھوڑ دیں, پورے پاکستان کو چھوڑ دیں, صرف لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیا خاتون سیف فیل کرتی ہیں آ کر؟ نہیں, لاہور ہائی کورٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ. آپ کی جو بار ہوتی ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے, وہ وکیلوں کی ایک آرگنائزیشن ہے. جو لاہور ہائی کورٹ ہے اور اس کی جو رننگ ہے وہ دیٹ از دا گورنمنٹ. اگین دا گورنمنٹ از انوالوڈ ان اٹ. آپ کا پنجاب پولیس از سپوزڈ انشور کہ بھائی اٹس اے ویری سیف انوائرمنٹ. اینڈ دین بڑی چیزیں ہیں کہ عدالت میں جب آتی ہے کیا ان کے پاس سیٹ ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے, کیا ان کو ٹائم ملتا ہے بات کرنے کے لیے, کیا جب وہ انٹر ہوتی ہیں 400 بندے کو دیکھتی ہیں کیا وہ ڈر نہیں جاتی, کیا فیمیل لائرس کے لیے کوئی چیزیں ہیں جو اسسٹ کرنے میں آسان ہو جاتی ہیں اس ٹائپ کے وکٹمس کو؟ نہیں ہے, اور اس پہ بڑا کام کی ضرورت ہے. بٹ دین اگین لائک اے سیڈ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان کے پاس ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر کام کریں. ہم صرف ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں, کام انہوں نے کرنا ہے. اچھا, سارا معاملہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر آپ ہیں, میری کو ہوسٹ ہیں افشین ہیں, یا اور بھی بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو بہترین طریقے سے کام کری ہیں, بلکہ ہم سے زیادہ شہرت بھی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ انہیں دی ہے, ہم سے زیادہ قابل بھی ہیں, ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں, ویل گرومڈ بھی ہیں اور ویل آرگنائزڈ بھی ہیں, کہ ہم دیکھ کر ان کو رول ماڈل کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہیں, یہ وہ خواتین ہیں جن کو ہم آئیڈیل بنا کر اپنی سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں, چاہے مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. ایک بڑا کامن سا کوسچن ہے آپ سے بھی, اور جو ویورز ہیں وہ بھی یہ سننا چاہتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پر کوسچنز آئے تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ اس کا آنسر کریں ہمارے ویورز کو. خواتین کے سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کیا خواتین ہی خواتین کی دشمن ہے یا کوئی اور بھی ہے؟
اس کا کوئی ایک سوال نہیں ہے. آئی تھنک خواتین صرف نہیں ہے, ایک somehow آدمیوں کی, ہماری پوری جو کمیونٹی ہے, وہ جو کلچر ہے, اس میں ایک انٹائٹلمنٹ ہے, جس میں ایک پتا ہے کہ بس میں ہوں تو بس میرا سب میری بات سنیں گھر پہ, اور بیوی کی نہ سنیں, بہن کی نہ سنیں. یہ چیز جو ہے یہ صرف عورت کا کام نہیں ہے, یہ مردوں کا کام ہے کہ اس چیز کو ریکگنائز کریں اور آگے جو جنریشن ہے ان کو سکھائیں کہ صرف گھر کا کام لڑکیاں نہیں کرتی, لڑکے بھی کرتے ہیں. عزت جو ہے صرف باپ کی نہیں ہوتی, ماں کی ایکولی عزت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو گالیاں دے مار کھا رہی ہے وہ اور بچے دیکھ رہے ہیں. وہ جو ہے نا یہ میوچل ہونا چاہیے. اچھا امرین, جیسا کہ ورک پلیس پہ آپ کو پتا ہے کہ خواتین اور مرد دونوں شانہ بشانہ کام کرتے ہیں, لیکن اکثر خواتین کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی آپ تو لڑکی ہیں, آپ کو بڑے آرام سے فیورز مل جائیں گی. تو یہ نہیں سوچتے اس کے پیچھے وہ کس ذہنی کرب سے گزر رہی ہوتی ہیں, اور وہ فیورز نہیں حاصل کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, وہ صرف اپنے کام میں آسانی چاہ رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت کامن بات ہے کہ بھئی آپ لڑکی ہیں, آپ کو فیورز مل جائے گی, بلکہ الٹا اور زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, وہ فیورز کو ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیتی ہیں. ہاں, اور اگر جیسے کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھار باسز کی طرف سے اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ باہر لنچ کریں, اگر ان کو منع کیا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے بعد اور مشکلات پیدا کی جاتی ہیں. پھر کسی نہ کسی طرح سے ان کو کبھی تنخواہ روک کے, کبھی جو ہے کسی اور حوالے سے مطلب تنگ کیا جاتا ہے, تاکہ ایک طرح سے اگر وہ ہم نکال نہیں رہے تو اتنا تنگ کر دو اس کو کہ وہ خود ہی چھوڑ کے چلی جائے. ہاں بالکل, اور نہ صرف یہ ورک پلیسز میں ہوتا ہے, یہ اسکول اور کالجز میں بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ بچیاں پڑھنے آ رہی ہیں, لڑکے اسکول جا رہی ہیں, کالج جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے, اور وہاں پہ ہراسمنٹ ان کے کلاس فیلوز شروع کر دیتے ہیں. وی ڈو ہیو دی ombudsman, ہمارے پاس ورک پلیس ہراسمنٹ کا پورا ایک لا موجود ہے. اس میں ساری آرگنائزیشنز کے اوپر واجب ہے کہ وہ ٹریننگز کریں, اور جیسی کمپلینٹ آتی ہے دے ہیو ٹو فالو تھرو دا ڈسپلن پروسیجرز. اگر نہیں کریں گے ان کو فائن یا جیل بھی ہو سکتا ہے. کتنے لوگ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ اگین از a state who needs to check and they are probably checking, I can only tell. مگر اگین روٹ کاز یہی ہے, the respect of women in this country is so low کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹائٹلڈ ہیں, کہ آپ اس کو اگر اس کو اچھی جاب ملی ہے تو آپ کہہ دیں کوئی اور طریقہ استعمال کیا ہے. اگر اس کو پے ریز ملی ہے آفٹر 10 years, آپ اس کو پے پائیں گے. This mindset, this respect is, you know, towards your mothers, towards your sisters, towards your colleagues, that respect has to come back. اور پہلے ایسے بالکل نہیں ہوتا تھا پرانے زمانے میں. اچھا, یہاں پر جو ہے نا زیادہ تر اس طرح سے ہوتا ہے بہت سارے اداروں میں کہ نائٹ شفٹس جو اگر خواتین کرتی ہیں تو پہلی تو بات ہے کہ خواتین سے نائٹ شفٹس نہیں کروانا چاہیے, لیکن اگر آپ ایسا یا تو ایسا انوائرمنٹ دیں کہ وہاں خواتین سیکیور فیل کریں اپنا آپ کو نائٹ شفٹس میں, لیکن اگر اس طرح کا بھی ماحول نہیں پرووائڈ کیا جا رہا اور پھر نائٹ شفٹس بھی کروائی جا رہی ہیں, پھر ان کے محلے سے نکلنے میں بھی 10 طرح کی باتیں اور لوگوں کی نظروں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے رات کے وقت نکل کے جا رہی ہیں, تو کیا آپ کہتی ہیں خواتین کے لیے نائٹ شفٹس کے حوالے سے؟ دیکھو میں تو صرف یہ کہوں گی بیچاری کافی عورتیں ہوتی ہیں جو مجبوری میں کرتی ہیں. آئی نو somebody who lost her husband, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اس کو کہیں اور پہ جاب نہیں ملی, اس نے پھر کال سینٹر میں کام کر دیا, وہ بھی اگین نائٹ شفٹ ڈیو ٹو ٹائم ڈفرینسز. مگر ہم کیا کام روزی کمانے کے لیے عورتوں کو جانا پڑتا ہے, ڈفرینٹ ٹائمنگس پہ جانا پڑتا ہے, اور ہمیں ایز اے کمیونٹی, ایز اے نیشن, ہم نے اس گند کو نکالنا ہے. اور جو کام آپ کر رہے ہیں, جو چیز آپ کر رہے ہیں, آپ اس ایشو کو ریز کرتے ہیں, بار بار ریز کرتے ہیں, ہر مہینے میں کرتے ہیں, اس سے بھی سوسائٹی چینج ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دماغ میں یہ چیزیں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. امرین ایک سوال اور ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے لیے کوششیں ہوں, چاہے وہ پولیٹکس ہو, چاہے وہ اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم ہو, چاہے وہ فورسز کے اندر خواتین کا کردار ہو, چاہے وہ جتنی بھی یونیفارمز ہیں اس میں خواتین ہوں, چاہے وہ یہ جو آپ کا کالا کوٹ ہے اس میں جتنی خواتین ہیں وہ ہوں, یا پھر گھریلو مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ اس پاکستان کی جو پوری ریاست ہے اس میں کردار بھرا پڑا ہوا ہے خواتین کا. لیکن قانون کی جہاں بات آتی ہے تو آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ قانون دان ہیں, سینئر قانون دان ہیں, قانونی تحفظ بھی موجود ہے, اس کے باوجود خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک آپشن میں یہاں پر رکھتا ہوں, آپ ذرا اس کو الیبوریٹ کیجئے گا. جو
خواتین کے حوالے سے کام کرنے والی NGOs ہیں, جو خواتین کو تحفظ دینے والی جو اس وقت ادارے ہیں, جو پلیٹ فارم ہے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ ایک مارچ کیا جاتا ہے, اس مارچ کے بعد وہ 365 دن میں سے ایک دن مارچ ہوتا ہے اور 64 دن کہاں غائب ہوتی ہیں؟ جی, کوئی کنکلوژن نہیں ہوتا. I'm the wrong person to talk about that march and people involved, کیونکہ میں بڑی I'm very straightforward and I think کہ کیونکہ میں نے over 300-400 عورتوں کے کام in my 17 years of practice روز کا میرا کام ہے, مجھے پتا ہے کہ کیا ہے. تو مجھے یہ میں اس چیز سے جہاں سے آپ کو فوراً پیسے آ رہے ہیں اور پھر آپ ایک طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب بھی نہیں الاؤ کرتا, وہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہیں, میں اس چیز کے بہت خراب ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایسے ہونے کے لیے اس لائن میں جانا چاہیے. مجھے نہیں لگتا ہمیں سکسیسفل ہونے کے لیے ہمیں کوئی فورن فنڈنگ کی ضرورت ہے. اللہ آپ کی ریس خود بناتا ہے اور آپ سے کام بھی کرواتا ہے, لوگوں کی مدد بھی کراتا ہے. سو میرا جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ شروع سے ہی آپ گوگل پہ بھی چیک کر لیجئے کہ میں نے تو خیر مسٹ بی ون آف دا فرسٹ ون جنہوں نے ان کو کوشچن کیا تھا, ان کے انٹینشنز کو کوشچن کیا تھا, اور میں ابھی بھی کروں گی بیکاز کسی کو ایونچولی مدد نہیں ملی اور یہ پتہ نہیں بس ان کو الاؤ کر دیتے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے کرتی ہیں جو کرتی ہیں. مجھے لٹرلی میں آن ایئر یہ کہنا چاہوں گا, آپ سے پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے, بات کر کے آپ کے تھاٹس کو, آپ کے ویوز کو جان کے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور آپ وہ خاتون ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں سوسائٹی کے اندر. آپ خوش رہیں, اسی طرح کام کرتی رہیں خواتین کے لیے جو آپ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. سو اٹس اے بگیسٹ کنٹریبیوشن فرام یور سائڈ. بالکل, تھینک یو ویری مچ. بیرسٹر امرین قریشی ہمارے ساتھ موجود تھی. اور افشین, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں انکلوڈنگ آپ خود, جو سوسائٹی کے اندر بہتر سے بہتر کردار ادا کرنے کی کوششیں کر رہی ہوتی ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, اسٹے ود اس.